السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو شخص روزانہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی چند سانسوں کا سفر ہے۔ نہ معمول کون سا لمحہ آخری ہو، نہ معلوم کون سی نماز ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ انسان دن رات دنیا کی فکر میں گھرا رہتا ہے۔ رزق، بیماری، اولاد، پریشانیاں، ناکامیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ تھوڑی سی محنت اور چند لمحوں کی عبادت سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ اسلام دنیا فطرت ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر اور اس کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم رہنا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس اور کمزور ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی اس طرح محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں ایسے اذکار اور کلمات کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ انہی مبارک اذکار میں ایک ایسا کلمہ بھی ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ دین اسلام میں کسی بھی عمل کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں معتبر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر الہی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا، أَإِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ قلوب، یعنی خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اور قلبی اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ مزید فرمایا، ان الذین یذکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر الہی کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اس کے لیے 10 آزاد غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یہ تمام آیات اور احادیث اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ذکر الہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن جہاں تک اس خاص کلمے کے بارے میں
بیان کی گئی فضیلت کا تعلق ہے، جیسا کہ جنازے میں 40,000 فرشتوں کی شرکت، تمام قضا نمازوں کی معافی، جہنم کا حرام ہو جانا وغیرہ، تو ایسی مخصوص اور بڑی بڑی فضیلتوں کے لیے مستند اور صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی وظیفے یا کلمے کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور صرف وہی بات آگے پہنچائیں جو مستند ہو۔ اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار اور کلمہ طیبہ جیسے اذکار انسان کے لیے بے شمار برکتوں کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر استغفر اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں بارش، رزق، اولاد میں برکت عطا ہوتی ہے۔ اس طرح درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہترین رستہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات، سونے سے پہلے کی دعائیں اور ہر وقت زبان پر جاری رہنے والا ذکر انسان کے لیے ایک مضبوط روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر زمین بھر کر گناہ کو لے کر میرے پاس سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوسی نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کر دوں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے، تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے، سعد تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور حضرت سعد بن ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اس دن حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھوں سے اپنے تیر روکے، ان کے ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آج طلحہ کو دیکھ لیا وہ جنت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ جان سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم نے اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے غافل ہو کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور وہ آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرف روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات کی برکت سے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد بہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا۔ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی، نرالی، پر نور تھی۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ جبرائیل نے عرض کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ جو بڑے ساحل اور جلیل القدر صحابی تھے، جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تکریم کس کے لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، وہ باکثرت سورۃ اخلاص دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہوگی۔ اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجب سے مستیز ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پر مار کر جب سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی، جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاقات فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفے پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا، اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ کلمات آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کس مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو پیاری
آیات پر مشتمل ہے، 4 جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ صورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ رب من کلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمت ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اس پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہمارے عیب، دانستہ اور نادستہ گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر اپنا کرم فرما، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہماری سب دعائیں اور حاجت اپنی شان کے مطابق قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دین میں اصل کامیابی اخلاص اور عمل میں ہے۔ صرف کلمات پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل کی حاضری، یقین اور نیک اعمال بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی اور سچی توبہ کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا بنا دے، آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔